حکومت مخالف لانگ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا۔ لانگ مارچ کی تیاری مکمل ہے۔ حکومت کے پاس چند دن ہے، میں انہیں وقت دے رہا ہوں۔ الیکشن کا اعلان نہ کیا تو مارچ کروں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی حکومت کو مہلت۔ کہا، سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں ٹائم زیادہ نہیں، جب پبلک سڑکوں پر آ جائے گی تو اس کی گارنٹی نہیں کیا نتیجہ آئے گا۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معیشت ٹھیک نہیں ہونے لگی۔ ملک کے مسائل کا حل صرف الیکشن ہے۔ ہم نے پوری زندگی جمہوری جدوجہد کی، رول آف لاء کے لیے جیلیں کاٹی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کل کے ضمنی انتخابات صاف اور شفاف ہوئے۔ عوامی سپورٹ صرف پی ٹی آئی کو ہی نہیں ہمیں بھی حاصل ہے۔ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ ملے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ کی دھمکی، بولے ابتدا آپ نے کرنی ہے، انجام ہمارے پاس ہوگا۔ عمران خان کی آج کی نیوز کانفرنس جھوٹ کا پلندہ تھی۔ فورن فنڈڈ فتنہ ہمیشہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ کہا، عمران خان 4 سال پاکستان پر مسلط رہے۔ عمران خان سیاسی الزائمر کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ضمنی انتخابات جیتنے کا یہ مقصد نہیں کہ ملک پر چڑھ دوڑے۔ اگر ضمنی انتخابات ریفرینڈم ہیں تو پھر ملتان اور کراچی کی نشستوں پر کیا کہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم، شہریوں کو غیر ضروری ہراساں کرنے سے روک دیا گیا۔ عدالت نے اسلام آباد پولیس کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے متعلق بنائی فہرست پر سوال اٹھا دیے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت پولیس نے شیورٹی بانڈ مانگے ہیں۔ عدالت نے پٹیشنرز اور شہریوں کو آئندہ سماعت تک ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ تیر کا نشان، فتح کا نشان، شاباش چالو شاباش۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کی ضمنی الیکشن پر جالوں کو مبارکباد۔ کہا، ملتان والوں نے سیاسی خانہ بدوش سے حساب برابر کر دیا۔ ملتان عملی تمام کا شکریہ، جالے قابل فخر ہیں۔ تحریک انصاف کا خود لیٹر ہر جگہ سے لڑ رہا تھا، ہم ضمنی الیکشن کو اپنی جیت سمجھ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا ضمنی انتخابات کے نتائج پر رد عمل۔ کہا، پاکستان تحریک انصاف اپنی 2 نشستیں ہار چکی ہے۔ نواز شریف کا آنا پاکستانی قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ عمران خان جہاں خود الیکشن نہیں لڑے وہاں پی ٹی آئی ہار گئی۔ ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کی جیت اصل میں عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو حکومت سے کوئی غرض نہیں، وہ فی الفور الیکشن چاہتے ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پاکستان کے مقتدر حلقے الیکشن کے نتائج دیکھ کر فوری طور پر اپنی پالیسی تبدیل کریں۔ 13 جماعتی کرپٹ اتحاد کو کپتان نے دن میں تارے دکھا دیے۔ ثابت ہو گیا قوم کندھے سے کندھا ملا کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مشیر داخلہ اور اطلاعات حکومت پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں کراچی سے خیبر تک کپتان کا بلہ چلا، صرف پی ٹی آئی قومی پارٹی ہے، باقی سب جماعتیں علاقائی سطح تک محدود ہو گئیں۔ پنجاب کے سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا، سازش کے ذریعے ترقی کا راستہ روکنے والوں کو عوام نے مسترد کر دیا۔ ضمنی انتخابات میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف تمام نشستوں پر کامیاب ہو گئی۔ ضمنی انتخابات چور ٹولے کے خلاف عوامی ریفرینڈم ثابت ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا رد عمل۔ کہا، پی ٹی آئی ناقابل تسخیر بن چکی ہے، واحد جماعت ہے جو وفاق کی نمائندگی کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے پی ڈی ایم کو یکسر مسترد کر دیا۔ جب کال ہوگی انہیں پتہ چل جائے گا، اسلام آباد سے ہی اتنے لوگ نکلیں گے کہ کنٹینرز ہٹ جائیں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں رانا ثناءاللہ کی گفتگو غیر پارلیمانی ہے، یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور سیاسی انجام بہت شدید ہوگا۔ ان کو اندازہ نہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں، شکست سے مایوسی ان کی شکل پر ظاہر ہو رہی ہے۔ ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں۔ لال حویلی ایک تاریخ ہے، کوئی 9-0 نہیں، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ عمران خان کا 8 میں سے 6 نشستیں جیتنا عالمی ریکارڈ ہے۔
ممنوعہ فنڈنگ کے اسپیشل سینٹرل کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے لال حویلی خالی کرنے کا حکم سیشن عدالت میں چیلنج کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج خورشید عالم بھٹی نے ڈائریکٹر وقف متروکہ املاک کو نوٹس جاری کیا۔ کل مکمل ریکارڈ سمیت طلب کر لیا گیا۔ عدالت نے اس دوران کوئی غیر قانونی اقدام نہ کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں رانا ثناء اللہ کے خلاف کرپشن کی سماعت۔ بغیر ثبوت رانا ثناء اللہ کو پاکستان کا نمبر 1 اشتہاری بنانے پر عدالت برہم۔ ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن سے ثبوت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے اعظم سواتی کے مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ اب پتہ چلے گا کہ گیس کا مسئلہ ہوتا کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت پر ہماری پارٹی میں اختلافات ہوئے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ایک بار پھر حکومتی پالیسیوں پر پھٹ پڑے۔ کہا 70 لاکھ کی گاڑی ہو گئی ہے تو بھائی نہ لو۔ ہر حکومت بجلی کے شعبے اور نقصانات کا معاملہ اگلے سال حل کرنے کا سوچتی ہے۔ پاکستان کی عالمی سطح پر بہت کم دوست ہیں۔ پاکستان اصلاحات نہیں کرتا، اس لیے پیچھے ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورہ بلوچستان پر جیکب آباد پہنچ گئے۔ دوران پرواز سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ ضلع انتظامیہ کے افسران نے سیلاب متاثرین کی امداد سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعظم ویٹ خزار میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ نواب اختر مینگل کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے چچا کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ آپ پنجاب سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے سوال۔ کہا ٹویٹر پر چودھری مونس الہی نے وفاق کی جانب سے پنجاب کے واجبات کا ڈیٹا شیئر کرتے ہوئے لکھا وفاق نے پنجاب کے 174 ارب روپے سے زیادہ دینے ہیں۔ میاں صاحب کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ مطالبہ کیا کہ پنجاب کے عوام کا حق دو۔ کل کے الیکشن کے بعد تو آپ تو بالکل ہی فارغ ہو۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ وارم اپ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ برسبین میں کھیلے گئے وارم اپ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بارش سے متاثرہ 19 اوورز کے میچ میں پاکستان نے 160 رنز بنائے۔ انگلش ٹیم نے مطلوبہ ہدف 15ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ قومی ٹیم کے اوپنر شان مسعود اور حیدر علی تھے۔ شاہین افریدی کو بھی وارم اپ میچ میں کھلایا گیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ حکومت مخالف لانگ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران عمران خان نے کہا کہ لانگ مارچ کی تیاری مکمل ہے۔ حکومت کے پاس چند دن ہے، میں انہیں وقت دے رہا ہوں۔ الیکشن کا اعلان نہ کیا تو مارچ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ جب پبلک سڑکوں پر آ جائے گی تو اس کی گارنٹی نہیں کہ کیا نتیجہ آئے گا۔ یہ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی، یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا۔ میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں۔ اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا۔ اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں گا۔ مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے، اور میں آج اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ ایمان تو اللہ پہ ہے میرا، کامیابی تو وہ دیتا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ نکلے گی۔ میں ٹائم دے رہا ہوں، آپ کے پاس ہے، چند دن ہیں، اور اس کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا۔ ایک دفعہ مارچ ہو گئی اور ایک دفعہ پبلک جب سڑکوں پہ نکلاتی ہے
یہ یاد رکھیں کہ اب تک ہماری ساری 6 مہینے کی سٹرگل آپ دیکھ لیں آئین کے بیچ میں رہ کے کیے. ہم نے جلسے کیے ہیں, پبلک دکھا دیا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. جلسوں میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ جب الیکشن آیا 17 جولائی کا تب بھی کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. اب پھر الیکشن میں بائی الیکشن جو بھی بیچ میں سب کو پتا پبلک کدھر کھڑی ہے, اور یہ مارچ میں پتا چل جائے گا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. ایک چیز آخری میں میری بات کہ دیکھیں سری لنکا میں کیا ہوا. سری لنکا میں پبلک جب خود آ جاتی ہے سڑکوں کے اوپر, اور وہ صرف 2.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہاں ہے 22 کروڑ لوگوں کا ملک, اور یہاں ایک دفعہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی, یہاں کوئی کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیوس کو کون روکے گا. اور ابھی تک سڑکوں پہ کیوں نہیں آئی؟ جو انہوں نے خاص طور پہ یہ جو 5 مہینے میں انہوں نے جو مہنگائی کی ہے 50 سال میں سب سے زیادہ, جو بجلی کے بل ساری چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں اور انڈسٹری بند ہو رہی, اس لیے سڑکوں پہ نہیں آئی کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ان کو منظم طریقے سے احتجاج میں لے کے جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے. لیکن ایک دفعہ جب ہم مارچ اناؤنس کر دیں گے اور اس وقت پبلک سڑکوں پہ اوپر آ جائے گی, تو یہ پھر یہ یاد رکھنا کہ وہ اور جس طرح کی پبلک نکلے گی وہ پھر اس کا کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جب اتنی پبلک اور جتنی تعداد میں انشاءاللہ پبلک نکلے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ آئے گا. تو میں اس لیے آخر میں جو ہر کوئی جو پاکستان میں اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے میں ان ساروں کو اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم اب زیادہ نہیں ہے. ہم یہ اکتوبر کے آگے نہیں جانے لگے, ہم نے فیصلہ کر چکے ہیں. ہماری ہم نے پوری زندگی جمہوری جدوجہد کی, رول آف لا کے لیے جیلیں کاٹی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہتے ہیں کل کے ضمنی انتخابات صاف اور شفاف ہوئے. عوامی سپورٹ صرف پی ٹی آئی کو ہی نہیں ہمیں بھی حاصل ہے. بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ ملے. اسلام آباد پر چڑھائی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. رانا ثناء اللہ کی پھر دھمکی, کہا ابتدا آپ نے کرنی ہے, انجام ہمارے پاس ہوگا. یہ ان کے جھوٹے ہونے کا جو ہے یہ ثبوت جو ہے یہ فراہم ہوا ہے. میں اس موقع پہ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو ایک بڑا کلیئر میسج دینے کے لیے جو ہے وہ میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے. ان الیکشنز میں جو قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں الیکشن ہوا ہے, اس میں پی ٹی آئی نے کل ملا کے 5,47,652 ووٹ حاصل کیے. اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس یا پی ایم ایل این یا باقی جماعتوں کے جہاں بھی لوگ تھے, یعنی جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس تھے, انہوں نے 4,75,037 ووٹ جو ہے حاصل کیے. میں یہ بات دوبارہ دہرا دوں, 5,47,000 اور 4,75,000. میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم 5,47,000 ووٹرز کے فیصلے کو تسلیم کریں تو پھر تمہیں 4,75,000 ووٹرز کے فیصلے کا بھی احترام کرنا ہوگا. اگر تم احترام نہیں کرو گے تو پھر ہم سے بھی جو ہے وہ احترام نہیں ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کی آج کی نیوز کانفرنس جھوٹ کا پلندہ تھی. فورن فنڈڈ فتنہ ہمیشہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان 4 سال پاکستان پر مسلط رہے. عمران خان سیاسی الزائمر کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات جیتنے کا یہ مقصد نہیں کہ ملک پر چڑھ دوڑیں. عمران خان کے 4 سال کے دوران صرف معیشت تباہ ہوئی, اپنے دور میں صرف دوست ممالک کو ناراض کیا.
مریم اورنگزیب نے استفسار کیا کہ اگر ضمنی انتخابات ریفرینڈم ہیں تو پھر ملتان اور کراچی کی نشستوں پر کیا کہیں گے؟ عمران خان الیکشن جیتنے پر خاموش رہا اور ہارنے پر شور کرتا ہے۔ نواز شریف کی بات کرتے ہو جس نے 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی، جس نے عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دیا، جس نے ملک کی ترقی کو تاریخی 6.3% پہ پہنچایا، جس نے مہنگائی کو 2.6% پہ رکھا، تم نواز شریف کی بات کرتے ہو؟ تم جیسا فورن فنڈنگ کرنے والا شخص، منی لانڈرر، فراڈ، جس نے فراڈ کے ذریعے ملک کو تباہ کر دیا، ڈیفالٹ کی بات کرتے ہو کہ یہ حکومت ڈیفالٹ کر دے گی؟ تم نے ملک کی معیشت تباہ کی، تم نے ملک کو ڈیفالٹ کیا، تم نے ملک کے اندر 4 سال مہنگائی کر کے عوام کا گلا گھونٹا۔ اپریل میں ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئلیشن گورنمنٹ آ کر شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، کیونکہ تمہاری فورن فنڈنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے، اس منی لانڈرنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے۔ آج اگر ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل وہ بنتا رہتا ہے، عوام بہت شعور رکھتی ہے، عوام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون مخلص ہے، کون خدمت کرنے والا ہے، اور کون چال باز ہے، اور کون فراڈ ہے، اور کون جھوٹا ہے۔ اس لیے نواز شریف کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم 10 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کر رہے ہو، 10 سال سے۔ ایک ہسپتال دکھاؤ، ایک یونیورسٹی دکھاؤ، ایک ہسپتال میں ایک کمرہ دکھاؤ، یونیورسٹی میں ایک کمرہ دکھاؤ، جھوٹ بولتے ہو اور مقابلہ کرتے ہو شہباز شریف کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی لانگ مارچ سے قبل بڑا حکم جاری کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے متعلق بنائی فہرست پر سوال اٹھا دیا اور شہریوں کو غیر ضروری ہراساں کرنے سے روک دیا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پولیس کی جانب سے ہراساں کیے جانے کے خلاف سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ اسلام آباد پولیس نے رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ چیف جسٹس نے پولیس سے استفسار کیا کہ یہ کیسی لسٹیں آپ بنا رہے ہیں؟ اسٹیٹ کونسل نے جواب دیا کہ آئی جی صاحب نے لسٹ بنوائی ہے، ہم نے ان افراد کو شورٹی بانڈ دینے کے لیے کہا ہے۔ چیف جسٹس نے پولیس حکام پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہراسمنٹ ہے، کیسے آپ اس پر کال کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان کو کال کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں۔ پولیس حکام نے جواب دیا کہ یہ ریورٹ اسپیشل برانچ نے بنا کر آئی جی صاحب کو دی اور انہوں نے ہمیں دی۔ چیف جسٹس نے پولیس حکام سے استفسار کیا کہ درخواست گزار کو کس نے کال کی تھی۔ پولیس سب انسپیکٹر عصمت باجوہ نے بتایا کہ میں نے کال کی تھی اور شورٹی بانڈ جمع کرانے کے لیے کہا تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت پولیس نے شورٹی بانڈ مانگے ہیں۔ عدالت نے پٹیشنرز اور شہریوں کو آئندہ سماعت تک ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری نے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو 8 میں سے 2 پر شکست دینے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے گزشتہ روز ہونے والے ضمنی الیکشن سے متعلق سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا ہے۔ آصف علی زرداری کا علی موسیٰ گیلانی اور حکیم بلوچ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہنا ہے کہ تیر کا نشان فتح کا نشان، شاباش جیالو شاباش۔ ملتان والوں نے سیاسی خانہ بدوش سے حساب برابر کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ملتان اور ملیر کے عوام کا شکریہ، جیالے قابل فخر ہیں۔ ملتان اور ملیر میں جیت جیالوں کے نام ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بن کر رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے اور چیئرمین بلاول کا منشور ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں 2 جیالوں کا اضافہ باعث اطمینان ہے۔ عوام کے قدموں میں سیاسی جنت ہے، قائد عوام کا فرمان مشعل راہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا خود لیڈر ہر جگہ سے لڑ رہا تھا، ہم ضمنی الیکشن کو اپنی جیت سمجھ رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے ضمنی انتخابات کے نتائج پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی 2 نشستیں ہار چکی ہے۔ نواز شریف کا آنا پاکستانی قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ عمران خان جہاں خود الیکشن نہیں لڑے وہاں پی ٹی آئی ہار گئی۔
خواجہ آصف نے کہا کہ الیکشن آئین اور قانون کے مطابق اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، ایم کیو ایم کی ناراضی والی کوئی بات نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی کی 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کے 8 حلقوں کے لیے گزشتہ روز ہونے والے ضمنی انتخابات میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 30.21% رہا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 49.5%، مسلم لیگ نون نے 13.6% اور پیپلز پارٹی نے 12.8% ووٹ حاصل کیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور امیدواروں نے ضمنی انتخابات میں شکست کی ذمہ داری مریم نواز حمزہ اور پارٹی قیادت پر عائد کر دی۔ پارٹی کے رہنما اور لیگی امیدوار ضمنی انتخابات میں شکست پر پھٹ پڑے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کی جیت اصل میں عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے۔ پوری پاکستانی قوم کی حکومت سے کوئی غرض نہیں، وہ فی الفور الیکشن چاہتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے پی ٹی آئی کی شاندار فتح پر اپنے بیان میں کہا کہ حکمران نوشتہ دیوار پڑھ لیں اور اپنا قبلہ اور کعبہ درست کر لیں اور فوری طور پر الیکشنز کا اعلان کیا جائے۔ پاکستان کے مقتدر حلقے الیکشن کے نتائج دیکھ کر فوری طور پر اپنی پالیسیاں تبدیل کریں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کا انقلاب امپورٹڈ حکومت کو خسخ و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ -1 کا خواب دیکھنے والوں کے چہرے پر ضمنی الیکشن کی شکست عوام کی طرف سے زناٹے دار تھپڑ ہے۔ مرضی کے میدان کھلاڑی اور امپائرز کے باوجود امپورٹڈ حکومت کو شکست ہوئی۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ چوروں، لٹیروں، نوسر بازوں کی پاکستانی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں۔ مشیر داخلہ اور اطلاعات حکومت پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ 13 جماعتیں کرپٹ اتحاد کو کپتان نے دن میں تارے دکھا دیے۔ ثابت ہو گیا کہ قوم کندھے سے کندھا ملا کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ضمنی انتخابات کے نتائج پر اپنے رد عمل میں عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ کراچی سے خیبر تک کپتان کا بلہ چلا، صرف پی ٹی آئی قومی پارٹی ہے، باقی سب جماعتیں علاقائی سطح تک محدود ہو گئیں۔ پی ڈی ایم کی وقتی محلاتی سازشوں اور اقتدار نے ان کا سیاسی جنازہ نکال دیا ہے۔ رہنما تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ سرکار کو آئینہ دکھانے پر ہم قوم کے شکر گزار ہیں۔ پی ڈی ایم ماحق اقتدار کھو چکی ہے، ملکی مسائل کا حل صرف نئے انتخابات ہے۔ پنجاب کے سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ سازش کے ذریعے ترقی کا راستہ روکنے والوں کو عوام نے مسترد کر دیا۔ 13 جماعتوں کی ضمنی انتخابات میں شکست ان کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ عوام نے لٹیروں کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کا بیانیہ جیت گیا، فسطائیت کی سوچ ہار گئی۔ سازش کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنے والا ٹولہ عوام کے پیغام کو سمجھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف تمام نشستوں پر کامیاب ہو گئی۔ ضمنی انتخابات چور ٹولے کے خلاف عوامی ریفرینڈم ثابت ہوا۔ پی ٹی آئی ناقابل تسخیر بن چکی ہے، واحد جماعت ہے جو وفاقی نمائندگی کر رہی ہے۔ محمود خان کا کہنا تھا کہ 11 جماعتیں مل کر بھی چیئرمین عمران خان کو ہرا نہ سکے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے پی ڈی ایم کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف عوامی امنگوں کی حقیقی ترجمان ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے رانا ثناءاللہ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب کال ہوگی انہیں پتہ چل جائے گا، اسلام آباد سے ہی اتنے لوگ نکلیں گے کہ کنٹینرز ہٹ جائیں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ رانا ثناءاللہ کی گفتگو غیر پارلیمانی ہے، یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور سیاسی انجام بہت شدید ہوگا۔ ان کو اندازہ نہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ شکست سے مایوسی ان کی شکل پر ظاہر ہو رہی ہے۔ سارا ملک انہوں نے بٹھا دیا ہے، یہ ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں۔ بولیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اسپیشل سینٹرل کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی. اسپیشل جج سینٹرل آصف محمود نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت کی. مختصر سماعت کے بعد عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت منظور کر لی اور 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا. دوران سماعت عدالت نے عمران خان کی درخواست پر FIA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی. رانا ثناءاللہ کے خلاف کرپشن کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ بغیر ثبوت کے رانا ثناءاللہ کو پاکستان کا نمبر 1 اشتہاری بنا دیا گیا. ثبوت پیش کریں. اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے کیس کا ریکارڈ طلب بھی کر لیا گیا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے طلب کرنے پر رانا ثناءاللہ کرپشن کیس میں عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے سماعت کے دوران ایڈیشنل DG اینٹی کرپشن پر برہمی کا اظہار کیا. جج نے کہا کہ آپ نے مقدمے کے ثبوت پیش کرنے ہیں. ثبوت کہاں ہیں؟ رانا ثناءاللہ نے جس ہاؤسنگ سوسائٹی سے پلاٹ خریدے وہ پلاٹوں کا خریدار ہے. آپ خریدار کو تحفظ دینے کی بجائے اس کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے پلاٹ رشوت لے کر خریدے ہیں. ثبوت کہاں ہیں؟ رانا ثناءاللہ نے رشوت کس سے لی ثابت کرے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے طلب کرنے کے باوجود DG اینٹی کرپشن کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری میں غلط بیانی سے اندراج کیا گیا. اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے PTI رہنما اعظم سواتی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اعظم سواتی کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت میں پیش کیا گیا. FIA کی جانب سے اعظم سواتی کے مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. FIA پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی عدالت میں پیش نہ ہوئے. اعظم سواتی کے وکیل بابر ایوان نے دلائل میں کہا کہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ برآمد کرنی ہے. 40 اشیاء FIA پہلے ہی برآمد کر چکی ہے. اعظم سواتی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی جائے. جج نے دلائل سننے کے بعد اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں صدر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقاتیں. عالمی مالیاتی اداروں نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر پاکستان کی ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات کے دوران سال ہر سال سے پاکستان کی معاونت اور اہم ترقیاتی شراکت دار رہنے اور حالیہ سیلاب میں امداد پر بینک کے صدر کا شکریہ ادا کیا. بینک کے صدر نے وزیر خزانہ کو $1.5 ارب مالیت کے بلوچستان کے دیہی ترقیاتی پروگرام کی منظوری سمیت پاکستان کی مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی بھی کرائی. دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے باعث سیلاب سے ہونے والی تباہی کے تناظر میں IMF اور کثیر ملکی امدادی اداروں پر وسیع تر تعاون کے لیے زور دیا ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ گیس کا مسئلہ ہوتا کیا ہے. پیٹرول کی قیمت پر ہماری پارٹی میں اختلافات ہو گئے. کراچی میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے نجی یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ سیلاب کے بعد معاشی حل بہت مشکل ہو گیا. ان کا کہنا ہے کہ سوئی صدرن اور ناردرن میں گیس کا ضیاع بڑھ کر 20% ہو گیا. روس سے LNG کی خریداری اور ادائیگی کی بھی بات ہوئی ہے. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 70 لاکھ کی گاڑی ہو گئی ہے تو بھائی نہ لو. ہر حکومت بجلی کے شعبے اور نقصانات کا معاملہ اگلے سال حل کرنے کا سوچتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عالمی سطح پر بہت کم دوست ہیں. پاکستان اصلاحات نہیں کرتا اس لیے پیچھے ہے. معاشی ماڈل امپورٹ متبادل پر مبنی ہونا چاہیے. سابق وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ بینک بہت مہنگا ڈالر بیچ رہے ہیں, جس پر اسٹیٹ بینک سے کہا تھا کہ معاملے کی تحقیقات کی جائیں. بینکوں کی فرانزک آڈیٹنگ کی ہے اور انہیں بہت بڑا جرمانہ کیا جائے گا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف 1 روزہ دورہ بلوچستان کے لیے جیکب آباد پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے دوران پرواز سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا. اس موقع پر ضلع انتظامیہ کے افسران نے سیلاب متاثرین کی امداد سے متعلق بریفنگ دی. بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف فاویٹ خزدار میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ نواب اختر مینگل کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے چچا کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور لواحقین کے لیے
لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم کو صحبت پور ضلع کے دورے کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری مونس الہی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے سوال کیا ہے کہ وہ پنجاب سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر چودھری مونس الہی نے وفاق کی جانب سے پنجاب کے واجبات کا ڈیٹا شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وفاق نے پنجاب کے 174 ارب روپے سے زیادہ دینے ہیں۔ میاں صاحب کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پنجاب کی عوام کا حق تو کل کے الیکشن کے بعد آپ تو بالکل ہی فارغ ہو۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری مونس الہی نے پوری ڈیٹا شیٹ شیئر کرتے ہوئے شہباز شریف کو ٹیگ بھی کیا۔ واضح رہے کہ وفاق نے پنجاب کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو نشتر ہسپتال ملتان کی چھت پر لاشیں پھینکنے کے واقعے کے بارے میں ابتدائی انکوائری رپورٹ پیش کی گئی۔ ابتدائی رپورٹ کی روشنی میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے شعبہ اناٹمی کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر مریم اشرف کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو نشتر ہسپتال ملتان کی چھت پر لاشیں پھینکنے کے واقعے کے بارے میں ابتدائی انکوائری رپورٹ پیش کی گئی۔ ابتدائی رپورٹ کی روشنی میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے شعبہ اناٹمی کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر مریم اشرف کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی جعفر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، چند روز قبل نشتر ہسپتال ملتان میں چھت پر لاشیں پھینکنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس پر وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کی تھی۔ اس سلسلے میں آج نشتر ہسپتال واقعے کی انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے شعبہ اناٹمی کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر مریم اشرف، ڈیمونسٹریٹر ڈاکٹر عبدالوہاب اور ڈیمونسٹریٹر ڈاکٹر سیرت عباس کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے نشتر ہسپتال ملتان کے واقعے پر سخت ایکشن لینے کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے غفلت کے ذمہ دار 3 ملازمین اور متعلقہ تھانوں کے 2 ایس ایچ اوز کو بھی معطل کر دیا۔ معطل ہونے والے ایس ایچ اوز میں ایس ایچ او تھانہ شاہ رکن عالم کالونی عمر فاروق اور ایس ایچ او تھانہ اسپیشل ماڑی سعید سیال شامل ہیں، جبکہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے ملازمین غلام عباس، محمد سجاد ناصر اور عبدالرؤف کو بھی معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت بھی کارروائی کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ کسی صورت بھی لاشوں کے ساتھ ایسا برتاؤ قبول نہیں۔ اس گھناؤنے واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ دین اسلام میں لاشوں کی تجہیز اور تدفین کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ لاشیں چھت پر پھینک کر غیر انسانی فعل کا ارتکاب کیا گیا۔ لاشوں کی بے رحمتی کا واقعہ ناقابل برداشت ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو نشتر ہسپتال ملتان میں پیش آنے والے کے بارے میں انکوائری رپورٹ کے بارے میں بریفنگ دی۔ جی بہت شکریہ شیخ جعفر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ فتح جنگ کے علاقے جھنڈیال کی جامعہ مسجد میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی خطاب سجادہ نشین سخی سلطان باہو ابو بکر سلطان نے کیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ فتح جنگ کے علاقہ جھنڈیال کی جامعہ مسجد میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی خطاب سجادہ نشین سخی سلطان باہو ابو بکر سلطان نے کیا۔
साहिवाल के निजी स्कूल में महफिल नात और तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं फ़हीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। में महफिल नात खानी और आका करीम की सीरत तैयबा पर तकरारी का सिलसिला जारी। साहिवाल के निजी स्कूल में इस मौजू पर तकरीर और नात खानी का मुकाबला हुआ, जिसमें स्कूल के तलबा तलबात ने अपनी तकरीर पेश की और नात खानी की महफिल भी हुई। इस तकरीब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बारे में तकरीर पेश की गई। तकरीब में शहर की सियासी समाजी शख्सियात के अलावा डिविजनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड साहिवाल के मेंबरान ने शिरकत की। आखिर में इनाम पाने वाले बच्चों में एजाजी शील्ड्स दी गईं। 12 रबीउल अव्वल के मुबारक माह में आका करीम की वलादत बासादत के हवाले से तकरारीर महफिल का सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। कैमरामैन ज़ैद के आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी अब्बासिया कैंपस में तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान थे। खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब की जानिब से तदरीसी और तहकीकी मियार में इजाफे के लिए तमाम असातिज़ा इकराम के लिए तरबियती प्रोग्राम तमाम जामियात के लिए एक रोशन मिसाल है। ये बात इत्मीनान बख्श है कि इस तरबियती प्रोग्राम के ज़रिए असातिज़ा इकराम को तदरीस के जदीद तरीक़ों से मुतल्लिक़ आगाही फराहम की गई। सऊदी मुसल्लह फ़ौज के डायरेक्टर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हमीद बिन राफे अल आमरी की क़ियादत में सऊदी फ़ौज के वफ़द ने आज पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु से उनके दफ्तर में मुलाकात की। डायरेक्टर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की सरबराह पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात। सऊदी मुसल्लह फ़ौज के डायरेक्टर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हमीद बिन राफिल आमरी की क़ियादत में सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के वफ़द ने आज पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से इनके दफ्तर में मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दफाई तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मेजर जनरल हमीद बिन राफिल आमरी ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर गहरे दुख का इजहार किया और मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत की। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए जाने वाली इमदाद सरगर्मियों और बहाली के अमल के दौरान पाक फ़ज़ाइया के अहलकारों की कोशिशों और सिविल इंतजामिया के साथ भरपूर तावन पर इनकी तारीफ की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने हवाबाजी की सनत में पाक फ़ज़ाइया की खुद इन्हसारी पर मबनी सलाहियतों का इतराफ़ किया और दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान खास तौर पर तरबियत और ऑपरेशनल डोमेन्स में पहले से इस्तवार तल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक किया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल साख्त के मुताबिक फ़ज़ाई, खलाई और साइबर स्पेस डोमेन्स में असर हाजिर की अस्करी व ऑपरेशनल सलाहियतों के हसूल के लिए पाक फ़ज़ाइया को जिद्दत से इस्तवार करने की मुहिम के वसी मंसूबों का जिक्र किया और कहा कि पाक फ़ज़ाइया इन टेक्नोलॉजीज के हसूल और तरक्की पर पूरी तवज्जो मरकूज रखे हुए है। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ते कायम हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत तल्लुकात का मजहर हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने ममलिकत सऊदी अरब की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मुसलसल और बिला तातुल इमदाद पर शुक्रिया अदा किया और इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद। पंजाब भर के किसानों का अपने मुतालबात के हक में धरना। वज़ीर आला हाउस के सामने नारेबाजी की गई। किसानों के धरने के बाइस माल रोड के चारों एतराफ ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तफसीलात जान लेते हैं आजम बट से। जी आजम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ऐसे सूबाई दारुल मुल्क लाहौर समेत पंजाब भर के किसान जो है अपने मुतालबात के हक में सीएम हाउस के सामने धरना दिए बैठे हैं और किसानों के मुतालबात हैं कि बिजली के बिलों में इजाफा और तमाम टैक्सेस फिलफोर खत्म किए जाएं। ज़रूरी मकासद के लिए बिजली का रेट जो है 5.35 रुपए बहाल किया जाए। इसके अलावा गंदम का रेट सिंध के बराबर 4,000 रुपए फी मन और गन्ने का रेट भी 4,000 रुपए फी मन किया जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों की जो बहाली के लिए रिलीफ पैकेज है उसका भी ऐलान किया जाए। इसी तरह किसानों ने मजीद अपने मुतालबे में कहा है कि सूबाई हुकूमत के तहत कायम मार्केट कमेटियों में कानून के तहत मुताबिक किसानों की नुमाइंदगी दी जाए और साथ ही साथ खादों की कीमतों में जो इजाफा है वो फौरी तौर पर वापस लिया जाए और यूरिया खाद
مطالبات کی فراہمی کو جو ہے یقینی بنایا جائے. کسانوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ دھرنا اپنا جاری رکھیں گے, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے فوری طور پر ہمارے مطالبات جو ہے وہ مانے, اور تاکہ جو ہے وہ کسانوں کو جو ہے بہترین ریلیف دیا جائے اور کسان جو ہے خوشحالی طریقے سے جو ہے اپنی کھیتی باڑی کو جاری و ساری رکھ سکے. جی بہت شکریہ اعظم بٹ, آپ نے اپڈیٹ کیا. پنجاب اسمبلی کے ایوان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے متنازع خلاف قرارداد منظور کر لی. ایوان نے بیان پر معافی کا مطالبہ کر دیا. اسمبلی کے ایوان میں ضمنی الیکشن میں عمران خان کی فتح کی بھی بھرپور گونج سنائی دی. حکومتی ارکان کا کہنا تھا کہ کل تینوں صوبوں میں ریفرینڈم ہو گیا. پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران مزید کیا ہوا, آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان کے جوہری پروگرام بارے متنازع کے خلاف قرارداد منظور کر لی. ایوان نے بیان پر معافی کا مطالبہ بھی کر دیا. اسمبلی کے ایوان میں ضمنی الیکشن میں عمران خان کی فتح کی بھرپور گونج سنائی دی گئی. حکومتی ارکان کا کہنا تھا کہ کل تینوں صوبوں میں ریفرینڈم ہو گیا. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان کے جوہری پروگرام بارے متنازع بیان کے خلاف قرارداد منظور کر لی. ایوان نے بیان پر معافی کا مطالبہ بھی کر دیا. اسمبلی کے ایوان میں ضمنی الیکشن میں عمران خان کی فتح کی بھی بھرپور گونج سنائی دی گئی. چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ مسئلہ تائیوان حل کرنا چین کا معاملہ ہے, اسے چین کو ہی حل کرنا چاہیے. تائیوان سے دوبارہ پرامن اتحاد کی پرخلوص کوششیں جاری رکھیں گے, لیکن طاقت کے استعمال سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے. بیجنگ میں چین کی حکمراں جماعت کمیونسٹ پارٹی کی 20ویں نیشنل کانگریس کے آغاز پر افتتاحی خطاب میں چینی صدر کا کہنا تھا کہ تائیوان کے معاملے میں تمام ضروری اقدامات کا اختیار محفوظ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ طاقت کا استعمال بیرونی مداخلتوں اور علیحدگی پسندوں کی سرگرمیوں کے لیے ہے. طاقت کا استعمال ہمارے تائیوانی ہم وطنوں کے لیے نہیں. چین نے ہمیشہ تائیوانی ہم وطنوں کا خیال رکھا اور انہیں فائدہ پہنچایا ہے. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. برسبین میں کھیلے گئے وارم اپ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. بارش سے متاثرہ 19 اوورز کے میچ میں پاکستان نے 160 رنز بنائے. انگلش ٹیم نے مطلوبہ ہدف 15ویں اوور میں حاصل کر لیا. قومی ٹیم کے اوپنر شان مسعود اور حیدر علی تھے. شان مسعود نے 39 رنز کی اننگز کھیلی, جبکہ حیدر علی 18 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. محمد وسیم نے 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. شاداب خان 14, افتخار احمد 22, خوشدل شاہ بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے. آصف علی نے 14 اور محمد نواز نے 10 رنز بنائے. انگلینڈ کی جانب سے ڈیوڈ ڈاویلی نے 2, جبکہ لیام لیونگ کا سٹون, کرس جارٹن, سیم کورن اور بن سٹوکس نے ایک وکٹ حاصل کی. انگلینڈ نے 161 رنز کا ہدف 14.4 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. ہیری بروک 45 اور سیم کورن 33 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.